السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم کے بعض دوسرے عذاب۔ معزز سامعین، جس طرح جیل کی اصل شناخت توقیر بندی ہی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اسی طرح جہنم کی اصل شناخت تو آگ ہی ہے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔ ان تمام عذابوں کی تفصیل آپ قرآن میں پائیں گے، ان میں سے بعض کا تذکرہ انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ معزز سامعین، زہریلے بدبودار معقولات اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب، یعنی انسان دنیا میں اچھی چیزیں کھاتا ہے، اچھی چیزیں پیتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج واقع ہوا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی ہو یا باسی ہو یا انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض حضرات کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ لذت، یعنی جن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کا انسان کی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ لذت کے خاطر انسان نے کیسے کیسے عجیب و غریب معقولات اور مشروبات تیار کر لیے ہیں، بلا مبالغہ ان ساری اقسام کا شمار بھی ممکن نہیں۔ دنیا میں لذت سے مزاج ہونے والا انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے وابستہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ معزز سامعین، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں بھی دور کر دیا جائے گا۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ معزز سامعین، جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں توہڑ کا درخت اور کانٹے دار گھاس دیا جائے گا۔ جہنمی بادل ناخواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی، البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہوگا۔ یاد رہے، توہڑ کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے جتنی گرم جہنم کی آگ ہو۔
دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نگلے گا۔ جہنم کا کھانا اور اصل جہنم کے عذاب علیم ہی کی یہ ایک بدترین شکل ہوگی۔ ہم تمام کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ معزز سامعین، کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغے انہیں جہنم کی عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کی چشموں پر لے جائیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی بھاپ بننے کے بجائے مائع حالت میں برقرار رہے گا۔ ممکن ہے کوئی سخت دھات یا سخت پتھر ہو جو جہنم کی آگ میں پگھل کر مائع حالت میں تبدیل ہو گیا ہو اور وہی جہنمیوں کا مشروب ہو۔ اللہ کی پناہ، یعنی جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کا منہ کا سارا گوشت پوست گل سڑ کر نیچے گر پڑے گا۔ معزز سامعین، جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کھٹ کر پیٹھ کے راستے قدموں میں آ گرے گی۔ گویا پینا بھی در حقیقت عذاب علیم ہی کی ایک اور شکل ہوگی۔ اس تواضع کے بعد داروغے پھر اسے اس کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں گے۔ معزز سامعین، جہنم کے ماکولات اور مشروبات سے تنگ آ کر اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ اہل جنت جواب دیں گے، جنت کے کھانے اور پینے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ یعنی جنت کا کھانا ہو یا پینا ہو، جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے بدبودار اور کانٹے دار کھانوں، نیز کھولتے پانی، گندے خون اور پیپ کے مشروبات کی شکل میں بدترین عذاب ان بدبخت لوگوں کو دیا جائے گا۔ معزز سامعین، علیم و خبیر ذات تو اللہ کی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے جتنی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی زندگی کا مرکز اور محور دو ہی چیزیں ہیں، شکم اور شہوت، یعنی پیٹ بھرتا ہے اور اپنے خواہشات پوری کرتا ہے۔ دونوں چیزیں ایسے ماکولات اور مشروبات کا تقاضا کرتی ہیں جن سے ان شکم اور شہوت کی آگ مزید بھڑکے، خواہ وہ مشروبات حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، پاک ہو یا ناپاک، ظلم سے حاصل ہوں یا خیانت سے، لوٹ مار سے حاصل ہوں یا چوری ڈاکے کے ذریعے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کفار کو بعض جگہ جہنم کی وعید کے ساتھ ساتھ خوب کھانے پینے اور مزے کرنے کا طعنہ بھی دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، یعنی چھوڑ دو انہیں، حلال یا حرام کھائیں اور خوب مزے کریں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یعنی اپنی اس مختصر زندگی کے چند دن کھاؤ اور خوب مزے کر لو، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے
وہ خوب مزے کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اچھا خوب کھائیں اور پئیں، ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ معزز سامعین، چنانچہ شکم اور شہوت کا یہ بندہ دنیا میں اچھے سے اچھے کھانوں اور عمدہ سے عمدہ پینوں کے مزے لے کر جب اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش ہوگا تو کفر کے بدلے جہنم کی آگ اور لذیذ کھانوں کے بدلے توہڑ کانٹے اور کانٹے دار گھاس، کھولتے پانی، غلیظ اور گندے خون اور پیپ سے اس کی تواضع کی جائے گی۔ معزز سامعین، کافروں کے لیے تو ابدی جہنم اور اس کے دوسرے عذاب ہیں، یعنی اس کے دوسرے عذاب ہیں۔ حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جہنم اور اس کے معقولات، مشروبات کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے تو تواضع طور پر قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ نگلتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود وہ کسی یتیم کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے تو اس کا انجام یہی ہے۔ شراب پینے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ معزز سامعین، مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیظ بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ معزز سامعین، پس اے یتیموں اور بیواؤں کے مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، قومی خزانے کی دولت لوٹنے والوں، جوئے، سود اور رشوت کی کمائی پر عیش و عشرت کے محل تعمیر کرنے والوں اور عیش، شراب و شباب سے رنگ ریلیاں منانے والوں، ایک بار نہیں 1000 بار سوچ کر فیصلہ کرو، کیا جہنم میں پیدا ہونے والا توہڑ کا درخت اور کانٹے دار گھاس کھا لو گے؟ آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بہنے والے خون اور پیپ کے کھانے تناول کر لو گے؟ بدبودار غلیظ اور سیاہ پانی کے کھولتے ہوئے جام نوش فرما لو گے؟ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ معزز سامعین، جو لوگ ان تمام گناہوں میں ملوث ہیں وہ فوراً اپنے آنکھ کھولیں اور دینی تعلیم کے طرف لپکیں، دینی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بہترین راستہ ان کے سامنے ہے۔ معزز سامعین، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے دور رہیں اور اسلامی تعلیمات حاصل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست و احباب کو اس تعلیم کو پہنچائیں، اور اسی میں ہم تمام کی بھلائی ہے، اسی میں ہم تمام کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک و بدعات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔